حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن ہستیوں کو چنا ان ہستیوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، بڑے دکھ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ بظاہر کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسلمان بھی کہلواتے ہیں، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے بارے میں دل کے اندر بغض، عناد، کینہ بھی رکھتے ہیں۔ یقین کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے محبت ہمارے ایمان کے ایک جزو ہے۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین سے محبت نہیں کرتا تو یقین کریں اس کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ایسے شخص سے نہ تو کوئی فرضی عبادت قبول کرے گا، نہ ہی کوئی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ جو بندہ بھی صحابہ کرام کے بارے میں دل میں نفرت رکھے گا، برے القابات بلائے گا یا گالی دے گا، کچھ بھی ایسا کرے، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر لعنت ہوگی، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، تمام کے تمام انسانوں کی بھی۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا، نہ فرضی نہ نفلی۔ یہ کوئی چھوٹی وعید نہیں ہے میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا دفاع کرنا حقیقت میں اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید کیوں ہے، اس کی فلاں آیت فلاں مقام پر فلاں صورت میں کیوں ہے، یہ سب ہمیں صحابہ نے بتایا۔ اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب کی شکل میں ہمیں نہیں دیا، بلکہ سنایا صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اس کو اپنے دلوں میں محفوظ کیا۔ اس کو ایک کتاب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ کام ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف تقسیم کروائے۔ بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے قرآن مجید کو اکٹھا کیا، قرآن مجید کو یاد کیا اور امت تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی یاد کیا اور امت تک پہنچایا۔ تو ہماری قرآن اور حدیث جو دین کا اصل اور بنیادی ماخذ ہے، اس کی دلیل بھی صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہے۔ تو اگر ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی عدالت مشکوک ہو گئی تو یقین رکھیں پورے کا پورا دین دھڑام سے گر جائے گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دشمنان دین نے جب یہ سوچا کہ ہم اسلام کے خلاف کیسے اپنا بغض نکال سکتے ہیں، تو ان کو یہی بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ کے خلاف یا اس کے رسول کے خلاف بولیں گے تو یہ کلمہ کو لوگ ہمیں قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ پکی بات ہے، چاہے کوئی بندہ دیندار ہو یا نہ ہو، چاہے پرلے درجے کا بے دین کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کے سامنے کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرتے، اس کے ایمان سے برداشت نہیں ہوتا، چاہے اس کی اپنی جان چلی جائے، وہ اگلے کو ضرور قتل کرنے میں تیار ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہی وہ ہستیاں بچی جن کے اوپر ان لوگوں کو موقع ملا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم اللہ کے رسول کے بارے میں بات کریں گے تو ہمیں تو لوگ قتل کر دیں گے۔ پھر انہوں نے یہ طریقہ ڈھونڈا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور پھر ان شکوک و شبہات کا فائدہ اٹھا کر جب صحابہ کی عدالت مجروح ہو جائے گی تو ایٹومیٹیکلی دین کی بنیاد، جو دین ہم تک پہنچانے والے تو صحابہ کرام ہے نا، تو جب صحابہ کرام مجروح ہو جائے گے تو پھر دین کی اثر کہاں لگے گی۔ تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اسلام کا دفاع کرنا بالکل اسی وقت ممکن ہے جب آپ صحابہ کا دفاع بھی کرو گے۔ یہ ہمارے ایمان کا اسی لیے حصہ ہے کیونکہ ہمارے دین ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ، بہت سارے لوگوں نے بہت سارے طریقے اختیار کیے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں مشکوک کرنے کے حوالے سے۔ ہم میں سے ہر بندہ جو کلمہ گو ہے وہ یقیناً صحابہ کے لیے محبت بھی رکھتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علمی موضوع یہ ہونا چاہیے کہ کیوں نہ
میں ان شکوک و شبہات کا آپ کے سامنے ازالہ کروں جن شکوک و شبہات کا نام لے کر لوگ صحابہ کرام کے خلاف بولتے ہیں. میں باری باری کوشش کروں کہ آپ کا نام لوں اور ان کا تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتا چلا جاؤں تاکہ کم از کم شکوک و شبہات دور ہوں, ہم دوسروں کے بھی شکوک و شبہات دور کر سکیں تاکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں دل سے بغض اور اناد نکال دیں. تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چاہے بڑے ہیں چاہے چھوٹے ہیں, چاہے وہ فضیلت میں زیادہ چاہے کم ہے, ادنا سے ادنا درجے کا بھی صحابی ہے نا, تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی دل سے عزت کریں, اس کو مقام دیں اور اس کے بارے میں دل کے اندر کوئی بغض اور کینہ نہ رکھیں, چاہے ادنا سے ادنا درجے کا صحابی کیوں نہ ہو. کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا لا نفرق بین احد من الرسل, رسولوں کے درمیان ہم نے فرق نہیں کرنا. حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ رسول سارے برابر ہیں, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے ہمیں بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت کے اعتبار سے تمام انبیاء کے سردار ہیں, سب سے افضل ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ لوگوں میری تعریف اس طرح نہ کرنا کہ جس سے دوسرے نبیوں کے درمیان دوسرے نبیوں کی تنقیص لازم آتی ہو. تو ایک روایت میں تو آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری کی حدیث ہے میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوں. کیوں کہ میری تعریف اس طرح نہ کی جائے کہ یہ نہ ہو کہ میری فضیلت بڑھاتے 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 مجھے اوپر لے جائیں اور باقی انبیاء کرام کی گستاخیوں میں شروع ہو جائے. آپ فضیلت ہے تو بیان کریں, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن قطعاً کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی ایک نبی کی فضیلت بیان کر کے باقی نبیوں کی تنقید کرنا, تحقیر کرنا یا تصغیر کرنا یا چھوٹا پن ثابت کرنا ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. سیم یہی طرز عمل صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی, یقیناً دی. جو مرتبہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ کسی کو بھی نہیں مل سکا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں صحابہ موجود, فرمایا میرے صحابہ تم میں سے جس نے بھی مجھ پر جو بھی احسان کیا میں نے ہر بندے کے ہر احسان کا بدلہ چکا دیا. صرف واحد ایک شخصیت ایسی ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے مجھ پر اتنے زیادہ احسان ہے کہ میں چاہ کر بھی اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا. یہ فضیلت کسی اور سے ابھی تو مقدر میں نہیں ہے. حضرت ابوبکر کی فضیلت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانماز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے کا موقع ملا وہ صرف واحد سے حضرت ابوبکر کی. لیکن ہمارا طرز عمل یہاں پر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایک صحابی کی شان بیان کرتے کرتے کسی دوسرے صحابی کی تنقید کر رہے ہوں, کسی ایک صحابی کی فضیلت بیان کرتے کرتے دوسرے صحابی کا چھوٹا پن ظاہر کر رہے ہو. نہیں, ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت, ادنا سے ادنا درجے کا بھی صحابی ہے نا تو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت ہونی چاہیے. یہ بات اصول اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے کے سارے بڑے افضل ہیں. ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. عبید اللہ بن زیاد جو بڑا جابر و ظالم تھا, بڑا سخت گورنر تھا, یہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضرت عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آ کر کہنے لگے بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین حکمران وہ ہوتے ہیں جو اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں. تو بیٹا میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا, تو بڑا سخت ہے, جابر ہے. یہ وہی جس کے تحت اس طرح واقعہ کربلا بھی جس کی سربراہی ہوا, تو اس کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنی رعایا کے اوپر جو ظلم کرنے والا حکمران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بدترین حکمران ہوتا ہے. یہ بات سن کر عبید اللہ بن زیاد غصے میں آ گیا. تو حضرت عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا چل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹیا درجے کے صحابی, اسے یہ کہہ کر پکارا. تو حضرت عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. میں نے کیا کمال کرتا ہے تو, نبی کے ساتھیوں میں سے بھی کوئی گھٹیا درجے کا ہوگا. وہ گھٹیا تو وہ لوگ ہیں جو صحابی نہیں بن سکے, وہ گھٹیا تو وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد میں آئے. صحابہ کرام میں سے کوئی گھٹیا نہیں ہو سکتا, کوئی گھٹیا درجے کا صحابی نہیں
تو یہ بات یاد رکھنا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو انتخاب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے خود انتخاب کیا۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ یہ عشق و شبہات پھیلا کر صحابہ کرام کے خلاف کیا جاتا ہے، تو ہم ان کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جی کہا جاتا ہے کہ جی من کنت مولا فعلی مولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان کر کے یہ کہنا چاہا تھا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ جس کا مولا، جس کا میں مولا، اس کا علی بھی مولا۔ اور اس سے مراد خلیفہ دیا جاتا ہے، جی دیکھیں کہ خلیفے کا حق علی کا تھا جو کہ دوسروں کو مل گیا۔ حالانکہ میرے بھائیو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہے، آپ کو پوری بات بتائی نہیں جاتی۔ ہوا اس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے نکل رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر جانے سے پہلے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے علاقے میں بھیجا تھا کہ جاؤ یمن کے لوگوں سے زکات لے کر آؤ۔ زکات کا کلیکٹر بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سربراہی میں کچھ لوگوں کو لے کر یمن چلے گئے، وہاں کے لوگوں کا حساب کتاب لگا کر وہاں سے زکات وصول کر کے وہ واپس آ رہے تھے۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ حج کے دن ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے جو مال، جو سامان لے کر آ رہے تھے زکات کا، وہ زکات کا سامان وصول کر کے کچھ حصہ ادھر تقسیم کر کے غریبوں کو باقی لے کر جب آ رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ چلو بہت سارے سامان ہے، لشکر ہے، تو تم لوگ آہستہ آہستہ آؤ کیونکہ لشکر تو تیز نہیں چل سکتا۔ اور خود اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور جلدی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے میں پہنچ گئے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر سکوں۔ یہ فضیلت پانا کوئی اچھی بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ کافلہ آ رہا تھا یمن سے چلتے چلتے آہستہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب حج کے دنوں سے فارغ ہوئے تو فوراً اپنا گھوڑا دوڑایا اور لشکر سے جا ملے جس کی سربراہی تھی۔ اس لشکر کو لے کر جب آئے، اب جب وہاں پر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا۔ ایک تو یہ کہ تم لوگوں نے بغیر پوچھے، بغیر بتائے تم نے اس مال کو استعمال کیوں کیا؟ ان میں سے کچھ لوگوں نے یمنی چادریں، بڑی اچھی چادریں ہوتی ہیں، سردی کی وجہ سے یہ استعمال کیسے انہوں نے چادریں مال غنیمت میں نکالی، زکات میں سے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو ڈانٹا اور غصہ کیا کہ یہ مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا تھا اور وہ اگر جس کو چاہتے تقسیم کرتے، تم نے اپنی مرضی سے اس مال کو استعمال کیوں کیا؟ بات بھی ٹھیک ہے، حق بھی یہی ہے۔ اب بجائے ان لوگوں نے اس چیز کا اچھا بناتے انہوں نے کچھ غصہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کر کے آ رہے ہیں، رستے میں غدیر قوم ایک کنویں کا نام ہے، وہاں پر رکے، وہاں پر یہ یمن کا لشکر بھی آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا۔ جب یہ لشکر ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اپنے امیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، بتاؤ تم نے میرے امیر کو کیسا پایا؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، کچھ لوگ ایسے تھے انہوں آئے، انہوں نے شکایت کرنا شروع کر دی، علی نے ایسے کیا، علی نے ایسے کیا، میں ایسے ڈانٹا، ویسے ڈانٹا۔ اب چونکہ لشکر زیادہ تھا، موقع بھی ایسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چین گوئیوں کا جواب دینے کے لیے اس موقع پر کھڑے ہو کر کہا، من کنت مولا فعلی مولا، جس سے جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ سارے چین گوئیوں کا جواب مل گیا۔ اب مولا کا معنی 6-7 لفظوں میں استعمال ہوتا ہے، دوست کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، محبت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، رب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور غلام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ غلام جیسے یہ فلاں بندہ میرا غلام ہے، یہ فلاں میرا مولا ہے، غلام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن اس مولا کو ایک خاص گروہ نے رب کے معنوں میں استعمال کر کے مولا علی کہنا شروع کر دیا۔ کیا یہ غلط بات نہیں؟ اس پورے واقعے سے سن کر کیا یہ لگتا ہے کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وہاں پہ خلافت کا اعلان کر رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی خلیفہ علی ہوگا؟ خود سوچ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی چین گوئیوں کا، لوگوں کے دلوں سے اس بات کو نکالنے کے لیے نفرت ہو کہ تم علی کے بارے میں شکایتیں کر رہے ہو، حالانکہ باتیں تو ساری حضرت علی کی ٹھیک تھی، تمہیں برا لگا ہے۔ اللہ کی بات ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بڑا مختصر جملہ کہا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بھی ہے اور یہ خاصیت بھی ہے، یہ معجزہ بھی ہے۔ اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعثت بجوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع الکلم بنا کر بھیجا ہے. میرے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ان کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ کہنا کہ پورے کے پورے قافلے کے دلوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نفرت تھی یا جو غصہ تھا یا جو شکایتیں تھیں وہ سارے دور کر دیں. اور پھر یہ مولا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بڑے صحابہ کے لیے بولا ہے، حضرت جلیبیب کے لیے بھی بولا ہے. مولا جلیبیب حضرت علی کو، حضرت جلیبیب کو بھی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن آپ معاشرے میں کہیں بھی نہیں سنو گے کہ کسی نے حضرت جلیبیب کو کہا مولا جلیبیب، صرف حضرت علی کے ساتھ اس نے. حالانکہ 12 صحابہ سے ثابت ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مولا کا لفظ استعمال کیا. اسی لیے بالکل من گھڑت اور فضول بات ہے. اگر خلافت کا اعلان کرنا تھا کہ میرے بعد علی نے خلیفہ ہونا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں پہنچ کے کیوں، بلکہ وہ جو حج کیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں لاکھوں لوگ جمع تھے وہاں پر یہ اعلان کرتے ہیں نا. اگر خلافت کا اعلان کرنا ہوتا وہ جگہ زیادہ مناسب تھی یا کنویں کے پاس کھڑے ہو کے چند لوگوں میں اعلان کرنا مناسب تھا. اس لیے خدا نے اس کچھ بات کو ذہن سے نکالیں، اس پورے واقعے کو ذہن میں رکھیں اور اگر کوئی آئندہ یہ بات کرے تو اس کو یہ بتائیں. دوسری چیز اسی طرح بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری دنوں میں جب حج کھا کے بار بار گر رہے تھے تو حضرت علی عمر پاس بیٹھے ہوئے تو کہا جاؤ کاپی پینسل لے کے آؤ، یعنی کہ صفحہ دے آؤ، میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں، لکھ کے دے دوں آپ لوگوں کو تاکہ تمہارے درمیان اختلاف نہ ہو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ بار بار بے ہوش ہو رہے تھے، نماز بھی پڑھانے کی ہمت نہیں تھی. تو حضرت ابوبکر کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا ہوا ہے، ہوش آتا تھا پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، ہوش آتا تھا پھر بے ہوش ہو جاتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے تو کہا تھا میرے باپ کو بڑی تکلیف ہے. تو بہرحال اب اس موقع پر حضرت علی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو، قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہے، تو قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے آپ پریشان نہ ہو، ہم انشاءاللہ اختلاف میں مبتلا نہیں ہوں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اور پھر بھی ہوش ہو گئے. وہ کافی پینسل کا بھی اعتراض کیا جاتا ہے جی دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے نہیں تھے، اس لیے اگر کاپی پینسل لے آتے یعنی کہ سامنے لفظوں کو لکھنے والی چیز لے آتے تو اللہ کے نبی لکھ دیتے. انہوں نے کیا لکھنا تھا اب کسی کو کچھ نہیں پتا، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں بتایا، کسی صحابی کو کچھ نہیں پتا کیا لکھنا تھا. لیکن ایک خاص گروہ آج اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی حضرت علی کی خلافت کے بارے میں لکھنا تھا، حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا. بتائیے اس واقعے میں کہاں پہ خلافت کا نام آ رہا ہے. اور پھر دکھ کی بات حضرت علی حضرت عمر سے تو اتنے غالب آ گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود لے آتے سے کافی پینسل اور اتنے صحابہ پاس موجود تھے وہ لے آتے. چلو حضرت عمر نہیں لے کے باقی صحابی لے آتے. سوچنے کی بات ہے ایسے بس الزام لگائے جانا. کیونکہ میں نے بتایا نا شروع میں بات کی کہ کچھ لوگوں کا طریقہ کار یہ کہ سوال ایسے چھوڑ دیتے ہیں کچھ بات پھیلا دیتے تاکہ دلوں میں بلا وجہ ضرورت آئے. اسی طرح جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی خلیفہ بن گئے تو خلیفہ بننے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باغ فدق کے حوالے سے سوال کیا. ابھی باغ فدق کیا ہے؟ یہ خیبر کی زمینوں میں بڑے بڑے باغات تھے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال سامان آتا تھا. یعنی کہ اس طرح سمجھ لیں کہ کچھ باغات تھے چلو وہاں سے جو بھی مال آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا خرچہ وہاں سے چلایا کرتے تھے. وہاں سے ماز گندم چاول جو کچھ ٹکڑے وہ فصل اپنے لیے رکھ لیتے تھے استعمال کے ضرورت کے مطابق باقی تقسیم کر دیا کرتے تھے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آ کر انہوں نے یہ کہا اے ابوبکر وہ باغ فدق چونکہ میرے باپ کا تھا تو میں ان کی وارث ہوں، مجھے وہ باغ فدق کا میرا حصہ بنتا ہے، مجھے دے دیجیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر حدیث سنائی. فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ نبی جب بھی فوت ہو جائے تو نبی کا مال صدقہ نہیں ہوتا، نبی کا مال صدقہ نہیں ہوتا بلکہ وراثت نہیں بنتا بلکہ وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. نبی کا مال وراثت نہیں بنتا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ حدیث سنائی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ خوش ہو کے چلے گئے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور ویسے بھی یہ تو شان کے بھی خلاف ہے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی محبت میں تھی یا دنیا کے مال کی خاطر ابوبکر سے ناراض ہوتی. کتنے دکھ کی بات ہے اس طرح کی باتیں کرنا. لیکن معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کا مہارا رکھ کر دیا. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کی طرح حدیث سنا دی
اس کے بعد کسی صحابی نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے کبھی کلیم کیا ہو کہ وہ مال ہمارا ہے؟ چلو اس طرح سوچ لو، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، چلو ٹھیک ہے انہوں نے مال نہیں دیا، چوتھے خلیفہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت علی خلیفہ بن گئے اب تو سب ان کے قبضے میں تھا نا، وہ لے لیتے کہ یہ تو میری بیوی کا مال تھا، اللہ کے نبی کا مال تھا جو میری بیوی کا حق بنتا تھا، نہیں دیا، اس کو لے کر دے دیتے اپنے بیٹوں کو، سنو سین کو، نہیں دیا کیوں؟ ان کے دل میں یہ بات تھی نہیں۔ جب انہوں نے یہ حدیث سن لی کہ نبیوں کا مال صدقہ ہوتا ہے، وراثت نہیں بنتا، تو انہوں نے اپنے مال سے فوراً پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے دوبارہ کبھی کلیم کیا ہی نہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ سارے مال کا استعمال ویسے ہی رہا جیسے اللہ کے نبی کی زندگی میں تھا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا ہوتا تھا؟ اس مال سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں اپنی ساری بیویوں کو سامان، ضرورت کا سامان دے دیتے تھے، اس کے بعد باقی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ بعد میں بھی ایسے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے اس سارے باغات کے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے، اہل بیت کے لیے صرف کر چھوڑا تھا کہ جیسے اللہ کے نبی استعمال کرتے تھے ویسے ہی اب استعمال ہو۔ اسی لیے یہ دعا الزام لگانا کتنی غلط بات ہے۔ دکھ تو تب ہوتا، ہڑپ تو تب ہوتا جب ابوبکر وہ مال لے کر اپنے بیٹوں کو دیتے، عمر وہ مال لے کر اپنے بیٹوں کو دیتے، تب اعتراض کرنا تھا کہ انہوں نے تو مال ہڑپ کر دیے۔ تو خدا ان چیزوں کو سمجھیے تاکہ آپ جواب دینے والے بن سکیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پھر اعتراض کیا جاتا ہے جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، ناراض رہے تھے، کیوں؟ وہ سمجھتے تھے جی میرا حق ہے۔ دیکھیں شریعت نے کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث جہاں پر یہ لکھا ہو کہ شریعت کے اندر جو باپ ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے خلافت میں اس کا حق ہوتا ہے، باپ بیٹے کا تو اسلام میں تعلق ہی کوئی نہیں۔ خلافت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ کلیم کیا ہی نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے طبرانی کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، لیکن 6 ماہ گزر کے اس دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار رہتی تھی، بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، جن کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ تر اپنی بیوی کی خدمت میں مصروف رہتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ لوگ میرے بارے میں، ابوبکر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں بلایا، بات چیت کی، پھر مسجد میں آ کر پہلے حضرت علی رضی اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے شان کے اندر باتیں کی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے بھائی ابوبکر کی شان میں باتیں کی، اور ایک دوسرے کی شان بیان کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں بیعت کی تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ پھر اگر اعتراض ہوتا، حضرت علی کا حق مارا گیا تھا، بتائیں حضرت علی، حضرت ابوبکر کے دور میں قاضی کا ہوتا کس کے پاس تھا؟ حضرت علی کے پاس۔ حضرت عمر کے دور میں قاضی کا ہوتا حضرت علی کے پاس تھا۔ حضرت عثمان کے دور میں قاضی کا ہوتا حضرت علی کے پاس تھا، یعنی کہ چیف جسٹس، جج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے خدا نے یہ ساری فضول باتیں ایسے ہی جان لی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری نسبت علی تیرے ساتھ ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی۔ تو جس طرح موسیٰ کے بعد ان کا بھائی ہارون نبی تھا، جس طرح ان کو سب کچھ ملنا تھا، انہوں نے وارث بننا تھا، ایسے علی نے بننا تھا۔ یہ بات ایسے نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں جانے لگے تو مدینے کو چھوڑ کے جب جانے لگے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ کے ساتھ نکل کر لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے آپ جنگ سے محروم نہ کریں۔ یہ صحابہ کرام کی شان کی، وہ جہاد کو پسند کرتے تھے۔ یہ ہم لوگ ہیں جو جہاد سے نفرت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں اس طرح سے وہ محبت نہیں ہے جہاد، ہم دنیا سے محبت کرنے والے بن گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی نا کہ میں دل چاہتا ہے اللہ کے رسول میں بھی آپ کے ساتھ مل کر جاؤں، جہاد کروں، مجھے نہ چھوڑ کر جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنا چونکہ نائب حضرت علی کو مدینے کا گورنر بنایا تھا، اس وقت یہ کہا تھا علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام کو نسبت تھی، وہ نسبت تیرے ساتھ مجھے ہے کہ میں جا رہا ہوں باقی ساتھیوں کو لے کر، تجھے پیچھے اپنا نائب بنا کر جا رہا ہوں، اس میں کون سی حد ہوئی؟ حضرت علی خوش ہو کے خاموش ہو کے بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں پر اگر ایک بات ہے کہ جی خلیفہ اس سے مراد ہے، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ دوسرے صحابہ کو بھی مکے مدینے کا گورنر بنا کے گئے اپنی غیر موجودگی میں۔ اس کا مطلب اپنی غیر موجودگی میں اگر کسی کو گورنر بنانا ہو
یہ فضیلت ہے تو پھر ان کو بھی خلیفہ بننا چاہیے. تو میرے بھائی یہ ساری باتیں سارے اٹکل بچوں ہیں. کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کی کوئی بات نہیں. بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا فیصلہ کیسے ہوا اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے. تو خدا نے اس بات کو اچھی طرح سمجھے. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت پر قبضہ کیا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے کے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا کر جاتے. کتنے بیٹے تھے لیکن کسی کو خلیفہ نہیں بنایا. بلکہ حضرت عمر کو خلیفہ بنایا جس کا رشتہ داری کے ساتھ تعلق ہی کوئی ڈائریکٹ رشتہ نہیں حضرت علی اور حضرت ابوبکر حضرت عمر کا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہونے لگے لوگوں نے خود کہا کہ آپ عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنا دیں, بڑا نیک سے آدمی ہے. لیکن اللہ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنے بیٹے کو دور کر دیا. بلکہ جو 6 رکنی کمیٹی بنائی اس میں 7واں بندہ شامل ہوتا تھا سعید بن زید. صرف اس وجہ سے اس کو کمیٹی سے باہر نکال دیا کہ یہ میرا بہنوئی لگتا ہے. اور یہ سبق دیا امت کو کہ رشتہ داری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا خلافت کے ساتھ. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہو جی قبضہ کیا. اس کے بعد آتے ہیں جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی الزام لگائے جاتے ہیں جی انہوں نے لوگوں کو اپنے قریبی لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دے دیے. ساری فضول باتیں. کوئی ایک ثابت کرے. ایسے ہی جان کر بس کٹل بچوں لگائے ہوئے جی ایسے تھا ایسے تھا ایسے تھا. اصل بات یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل تھے. ان کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر لوگ غلط کام کرتے تھے اور نرمی کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں. کیونکہ حضرت عثمان اکثر معاف کرتے تھے. اچھا کوئی بات نہیں آئندہ نہ کرنے سے بس سمجھا دیتے تھے. سختی نہیں کرتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سختی کیا کرتے تھے کہ بلا وجہ فضول حرکت کرتا تھا. تو یہ نرم دلی کا فائدہ اٹھایا. بہرحال ایک فتنہ برپا ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی خلیفہ بن گئے. کسی ایک صحابی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ خلیفہ کسی اور کو بننا چاہیے تھا. متفقہ طور پر خلیفہ بن گئے. اب اس کے بعد کیا ہوا جی جنگ جمل ہوئی. اب جنگ جمل کیسے ہوئی یہ صرف اور صرف یہ بات ذہن میں رکھیں. میں صرف آپ کے ذہن میں کو شبہات دور کرنا چاہ رہا ہوں. سارے کے سارے اعتراضات ان کے پیچھے بنیاد ہی کوئی نہیں. اب جنگ جمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت عائشہ حضرت طلحہ حضرت زبیر یہ وہ صحابہ طلحہ زبیر یہ اشرا مبشرہ صحابہ میں سے بڑی فضیلت والے. ان کے درمیان جنگ ہوئی. اب یہ جنگ کیسے ہوئی کہ جنگ ہونی نہیں تھی. ہوا کیا تھا سال گزر گیا تھا. طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اور بھی بہت سارے صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر تھے. پچھلے 20 سال سے وہ گورنر تھے. لیکن 15 سالوں سے وہ گورنر تھے. تو انہوں نے بیعت نہیں تھی کہ بس ایک شرط رکھی ہوئی تھی. وہ یہ نہیں کہتے تھے میں خلیفہ ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی ایک کلیم کھانے کو انہوں نے کہا میں خلافت کا حقدار ہوں علی کو خلافت کا حقدار ہوں. وہ خود سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون الاولون میں سے ہیں. انہی کا حق بنتا ہے. بس ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ میں حضرت عثمان کا قریبی رشتہ دار ہوں تو میں وارث ہوں. میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کا قصاص لوں. میرا بندہ قتل ہوا مجھے اس کا بدلہ لے کر دیں. میں پھر بیعت کروں گا. صرف ایک شرط تھی. بہرحال دیکھتے ہیں جنگ جمل کیسے ہوئی. لوگوں نے طلحہ و زبیر کو تانے دینا شروع کر دیے کہ سال گزر گئے ابھی تک عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیا گیا. لو بدلہ تم لوگ. وہ آگے سے کہتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو ابھی حالات مستحکم ہونے دو. حالات بڑے خراب ہوئے ہیں. کس طرح انہوں نے آ کر فتنہ برپا کر کے اتنی آج دنیا کے خلیفے کو اس کے گھر میں قتل کر دیا. تو حالات مستحکم ہو لینے دو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت علی کے پاس اگر حالات مستحکم نہیں ہو رہے آپ لوگ مستحکم کر کے دے دیں. طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں گئے. وہاں پر حضرت عائشہ بھی تھی. انہوں نے وہاں سے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا کہ چلو ہم سارے مل کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر جو حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیتے ہیں ان کے قاتلوں کو پکڑتے ہیں. اب جب انہوں نے آ کے اس طرح ایک محاذ کھڑا کیا صحابہ کرام جماعت لے کر آگے اور ایک پریشر گروپ بنایا نا کہ پریشر ڈالتے حضرت علی پر کہ ہمیں بدلہ لے کر دیں عثمان کے قاتلوں کا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں یہ طریقہ کار غلط ہے ایسے نہیں ہوگا. اب یہاں پر ایک سیاسی ان کو لگتا ہے ایسے بدلہ لے لینا چاہیے. حضرت علی کہتے ہیں کس طرح حالات مزید خراب ہوں گے. بس یہ ہے سیاسی مسئلہ. اس میں کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے. صرف قصاص عثمان کا مسئلہ ہے کہ عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لینا ہے کس طرح لینا. حضرت علی کہتے ہیں اس طرح نہیں لینا اور طلحہ و زبیر اور عائشہ کہتے ہیں اس طرح لینا. یہ اعتراض ہے. اب دونوں فوجیں آمنے سامنے. ادھر طلحہ و زبیر عثمان ادھر حضرت علی. ہزاروں کی تعداد سے ہلاک ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں دونوں کے دل میں لڑائی نہیں ہے غصہ نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ
حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھوڑا دوڑا کر آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کے بیچ میں آ گئے، بیچ میں گھومتے پھرتے واپس چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کیا، خبردار کسی نے جو ایک تلوار بھی چلائی، ایک تیر بھی چلایا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے بیٹھی ہیں۔ اب حالات تو طے ہو گئے کہ ٹھیک ہے، حضرت طلحہ اور زبیر تاشا کو سمجھ آ گئی کہ اس طرح پریشر دینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی صلح کرتے ہیں، چھوڑو چلتے ہیں۔ اب ہوا کیا، اس دوران فائدہ اٹھایا وہی باغی گروہ۔ ایک تیسرا گروہ تھا جو اصل میں صحابہ کرام کو لڑوا رہا تھا، وہ تیسرا گروہ وہی باغیوں کا گروہ تھا جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا۔ یہ جنگ جمل شروع کیسے ہوئی؟ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر یہ باغی لوگ کچھ اس طرف چلے گئے، حضرت جنگ جمل والی سائڈ پہ، حضرت طلحہ والی سائڈ پہ، کچھ حضرت علی والی سائڈ پہ آ گئے۔ انہوں نے ادھر سے ادھر تیر چلانا شروع کر دیا، انہوں نے ادھر سے اس لشکر پہ تیر چلانا شروع کر دیا اور آگ لگا دی۔ جنگ جمل جو حضرت طلحہ زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے سمجھا کہ ہم پر حضرت علی نے حملہ کر دیا ہے، حضرت علی کے لشکر نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت علی کے لشکر کے اوپر جو تیر گرے ان کو لگا انہوں نے حملہ کر دیا اور اس چکر میں جنگ شروع ہو گئی۔ وہ سارا دن جنگ ہونے کے بعد بھی پتا چلا ہوا کیا، پتا چلا کہ نہ انہوں نے لڑا تھا نہ ہم نے لڑا، کس نے لڑا کوئی پتہ ہی نہیں۔ بعد میں پتا چلا جب وقت گزرا کہ تو باغیوں کی سازش تھی، صحابہ کرام آپس میں لڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کے بعد طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر مکہ واپس مدینہ واپس چلے گئے، دوبارہ جنگ صفین میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ انہیں سمجھ آ گئی کہ بھائی سیاسی غلطیاں اس طرح نہیں کرنا چاہیے، دوبارہ کوئی ایسا نہیں ہوا۔ اب اسی طرح جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین میں کیا ہوا، ایسے ہی فائدہ اٹھا کر یہ تیسرے گروہ نے لڑوایا، اور لڑواتے درمیان میں جب انہوں نے قرآن کھڑے کر دیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت پیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تک فیصلہ ہونے کے لیے حکم مقرر کر دیا۔ یہ جو تیسرا گروہ تھا، یہی گروہ آ کے حضرت علی کے کفر کے فتوے لگا کر حضرت علی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ 5 سال حضرت علی یعنی خارجیوں سے لڑتے لڑتے ساری زندگی گزر گئی کہ کفر کے فتوے لگا کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو میرے بھائیوں اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں، یہ سارا باغیوں کا گروہ ہے جو لڑوا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپس میں محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے۔ دیکھیں نا، ہم لوگ بھی آگے عجیب سوال کرتے ہیں۔ ایک آدمی آگے جو پوچھتا ہے، دیکھیں یہ بتائیں حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، بتاؤ کس نے قتل کیا تھا؟ کیا مطلب، کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ وہ پوچھنا یہ چاہتا ہے مجھے بتاؤ کس نے کیا تھا تاکہ میں ان کے اوپر باغی کا فتویٰ لگاؤں اور ان کو خراب کروں، ان کے خلاف بولوں۔ وہ اللہ کے بندوں، وہ ہم سے اتنے سینئر صحابہ تھے، جس کام کو جس بارے میں 1400 سال پہلے وہ فیصلہ نہیں کر سکے، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے فیصلے کرنے کی؟ تم سے اللہ نے پوچھنا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تمہیں ان باتوں کا نہیں پتا، صحابہ کرام کے درمیان ہونے والی جنگوں کا نہیں پتا، حضرت حسن و حسین کے درمیان جو معاملات جو اختلافات ہوئے، یا جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جو جنگیں ہوئی، ان کا نہیں پتا، لیکن تم توحید کو ماننے والے اور توحید پہ چلنے والے اور نماز کا اہتمام کرتے ہو، اللہ کی قسم تم جنت میں داخل ہوگے۔ اور تمہیں ان ساری باتوں کا پتہ ہے، لیکن تمہیں عقائد کا پتہ نہیں، صحابہ کرام کے بارے میں تمہارے دل میں نفرت ہے، تم چاہے نمازی پرہیزی بھی ہوئے جنت میں نہیں جا سکتے۔ خدا ان چیزوں کو سمجھیے، یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، وہی آنا بند ہو چکی ہے، وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بند ہو گئی تھی۔ اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے ہمیں دین سارے کا سارا سکھانا تھا، عملی طور پر بھی سکھانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سارے معاملات ہمیں سکھا دیے گئے۔ ایک چیز بس تھوڑی سی رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ اگر مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو کیسے بہیو کرنا ہے۔ مسلمان اگر آپس میں لڑ پڑے تو کیسے بہیو کرنا ہے، آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے، اس چیز کا عملی ثبوت ہمیں صحابہ کی زندگی سے مل گیا۔ کیا سبق ملا؟ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہونے کے بعد شہید ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی لوگ شہید ہوئے، حضرت علی کے بھی شہید ہوئے، لیکن شہید جب جنگ ختم ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سب کو اکٹھا کیا اور سب کی نماز جنازہ حضرت علی نے خود پڑھائی۔ امیر معاویہ کے لشکر کے مقتولین کی شہداء کی نماز جنازہ بھی خود پڑھائی۔ کیا مطلب؟ امت کو یہ سبق دیا، لوگوں جب تمہیں کفار سے جنگ کرنی ہے تو ان کو لوگوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کرنا ہے، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو بھی جائے تو ان کو مسلمان سمجھنا، ان کا جنازہ بھی پڑھنا ہے۔ تو لوگوں جب کافروں سے جنگ ہو جائے ان کا مال چھین کر مال غنیمت بنانا ہے، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہو جائے ان کے مال کو ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں کرنا، مال غنیمت نہیں بنانا۔ اور لوگوں جب کافروں سے جنگ ہو جائے، پیچھے
تمہیں لونڈیاں بنانا چاہیے، غلام بنانا چاہیے، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ آپس میں جنگ ہو جائے تو یہ بات یاد رکھو یہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں، اختلاف ہو گیا، غلطی پر آ گئے تو کوئی بات نہیں، لڑائی ختم ہونے کے بعد وہ تمہارے ایسے ہی بھائی ہیں جیسے پہلے تھے، نہ ان کو تم نے لونڈیاں بنانا نہ غلام بنانا، نہ ان کے مال کو اپنے اوپر جائز قرار دینا۔ یہی تو اختلاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صرف کفر کے فتوے لگائے جا رہے تھے وہی خارجی اور باقی گروہ نے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے، کس طرح کی جامع لڑتا ہے، پہلے لڑتا اور بعد ان لوگوں کے جنازے پڑھاتا ہے۔ تو خدا نے ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے نا پوری کی پوری انسانیت کے دلوں کے اوپر نگاہ ڈالی، سب سے بہترین دل والے لوگ چن کر اپنے انبیاء بنا لیا، اور اس میں سے بھی سب سے بہترین دل والا مجھے پایا اور مجھے اپنا آخری نبی بنا لیا۔ فرمایا انبیاء کی جماعت کو چن لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر پوری انسانیت کے دلوں پر نگاہ ڈالی، سب سے بہترین دل والے لوگوں کو چن کر میرے صحابی بنا لیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، تم صحابہ کے بارے میں بولو گے تم اللہ کے چناؤ پر بولو گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنو کنانہ کو چنا اور اس میں سے مجھے چنا، اور اس کے بعد میرے ساتھیوں کو بھی چنا، میرے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا میرے لیے، اور انتخاب کرنے کے بعد کسی کو میرا رشتہ دار بنا دیا، کسی کو میرا مددگار بنا دیا، کسی کو میرا سسر بنا دیا، کسی کو میرا داماد بنا دیا، اور یہ ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے کسی میری صحابی کے اوپر لعنت کی فلعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، تمام کے تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ جس نے بھی میرے صحابی کے بارے میں کچھ سخت کہا، کچھ نفرت انگیز گفتگو کی، کچھ بھی کہا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا ادنا سے صحابی کے بارے میں بھی اگر کسی نے گفتگو کی تو یاد رکھے وہ بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں مجرم ہو۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے جنہوں نے مال خرچ کیا، جو لوگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے انہوں نے مال خرچ کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیلت ہے، سابقون الاولون کے لیے فضیلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے تمام کے تمام صحابہ سے اچھا وعدہ کیا۔ کیا مطلب؟ تمام کے تمام صحابہ کامیاب، تمام کے تمام صحابہ کامیاب۔ اللہ کے بندوں کسی کے اوپر لعنت کرنا، کسی کے بارے میں بولنا کوئی آسان بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، اس کو شراب پینے کی وجہ سے کوڑے مارے گئے، پھر اگلے دن آیا پھر کوڑے مارے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ تھے، پر آدمی بڑا عجیب سا تھا، روز شراب پی لیتا تھا، روز پکڑا جاتا تھا، روز کوڑے کھاتا تھا۔ وہ چوتھے پانچویں دفعہ جب ایسا ہوا نا تو حضرت عمر صلی اللہ تعالیٰ کو کہنے لگے کتنا لعنتی انسان ہے یہ، اس کو حیا ہی نہیں آتی، لعنت ہو اس پر، روز شراب پیتا اور کوڑے کھانے کے لیے آ جاتا ہے، اس کو پھر بھی نہیں آتا کہ میں باز آ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابی عمر یہ بات یاد رکھ، جس کے اوپر تو لعنت کر رہی ہے اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے اس میں ایک اگر خرابی آ بھی گئی ہے، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تجھے نہیں آتا پہنچتا تو اس کو لعنت کر دے۔ آج ہم لوگ شروع ہو جائیں وہ اللہ کے بندوں، یہ تو صحابہ میں شاید نہیں تھا کہ صحابہ ایک دوسرے کو لعنت کرتے، ہم بجائے ہم اللہ کی قسم وہ ہم سے اتنے افضل تھے، اتنے افضل تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ایک ہاتھ، ایک مد یا مد کا کچھ حصہ، ایک روایت میں آتا ہے ایک مٹھ کھجور اللہ کی راہ میں وقف کر کے اللہ سے اتنا اجر لے لیتے ہیں کہ میری امت میں بعد میں آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی اللہ سے اتنا اجر نہیں دے سکتے۔ ہم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتے۔ صحابی ایک مٹھ کھجور کر کے اللہ کو زیادہ راضی ہے۔ خدا را اس چیز کو سمجھیے، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ان کو خصوصی طور پر چنا تھا، اس لیے یہ بات یاد رکھو، ہمارے لیے ان کے دلوں کے، ہمارے دلوں میں ان کے لیے عزت و احترام ہونا چاہیے۔ جہاں تک رہتی بات تو سب کو ستم کرتا ہے، تو باتیں کرتا ہے، تیرے پاس واقعات ہوں گے، لیکن یہ واقعات کہاں سے آئے؟ تاریخ سے، اور تاریخ کے سچے اور جھوٹے ہونے کی کوئی خاص دلیل بھی نہیں ہے۔ ضعیف روایات بہت زیادہ، ضعیف راوی بہت زیادہ، لیکن یاد رکھ
صحابہ کی عزت کے بارے میں، صحابہ کی عظمت کے بارے میں اللہ کے قرآن میں بھی لکھا ہے، تورات میں بھی لکھا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کے پیدا ہونے سے پہلے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے جب تورات کو لکھا، انجیل کو لکھا، اس قرآن مجید کو لکھا، اس قرآن مجید کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ڈالے، محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ اور اس کے ساتھی کفار کے لیے بڑی نفرت ہے، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ اعلان اللہ کر رہا ہے، کس میں؟ قرآن مجید میں، کس میں؟ تورات میں، کس میں؟ انجیل میں۔ یہ ساری کتابوں میں، ساری الہامی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ اب تو بتا، ہم قرآن کی بات مانے کہ تیرے ضعیف اور من گھڑت واقعات کو مانے؟ جب اللہ کہتا ہے وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، تو پھر تجھے اور مجھے کیا اعتراض ہے کہ ان کے بارے میں بولے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل کو صاف اور پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔